علیکم میں امداد سمرو، لڑائی کیونکہ تخت لاہور کی تھی تو دوبارہ تخت لاہور پر آ کر رکی ہے اور پنجاب حکومت ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک اور پنجاب حکومت جائے گی یا برقرار رہے گی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان دوبارہ اس معاملے میں مداخلت کرے گی یا پھر سپریم کورٹ خاموش بیٹھی رہے گی یا پھر سپریم کورٹ جو ہے فل کورٹ بنا کر اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کا جائزہ لے گی؟ کیونکہ سارے معاملات سپریم کورٹ کے فیصلوں یا تشریحات کی وجہ سے گڑبڑ ہوئے ہیں۔ بحران سپریم کورٹ کا پیدا کردہ ہے اور اس بحران میں مزید سپریم کورٹ کو گھسیٹنے کے لیے تیاری کر دی گئی ہے، کمر کس لی گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب نے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور وہ خط یہ لکھا گیا ہے کہ پنجاب میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی آئینی مدت ہو گئی ہے ختم۔ 90 دن کی مدت تھی، 90 دن کی ختم ہو گئے، لہٰذا اب یہ حکومت غیر آئینی غیر قانونی طور پر قائم ہے اور 90 دن کے اندر انتخابات بھی نہیں کروائے گئے، عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں مانے جا رہے، لہٰذا پنجاب کے اندر جو اختیارات استعمال کیے جا رہے ہیں نگران حکومت کی طرف سے، تقرر ہیں، تبادلے ہیں، یہ سارے کے سارے غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں۔ لہٰذا صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ سوال اٹھائیں پاکستان کی عدلیہ کے سامنے، چیف جسٹس صاحب کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، کہ بتائیں کہ اب اس صورتحال میں ہم کیا کریں۔ وہ جو ہے نا ایک شعر ہے بڑا مطلب مشہور سا، ہر زبان پہ ہوتا ہے، وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب کچھ نہیں ہوگا، میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، انتخابات ہو جائیں گے، اب وہ رو رہے ہیں، کبھی اس در کبھی اس در۔ وہ کیا ہے، غم عاشقی تیرا شکریہ، وہ کیا ایک شعر ہے، بہرحال میں مجھے اپنا بھول گیا ہوں پورا، لیکن یہ ہے کہ در بدر ہو گئے بھائی، کبھی اس در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی اس در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی ایوان صدر جا رہے ہیں، کبھی خاموشی کے ساتھ جا کے نا جی ایچ کیو کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، کبھی برملا چیختے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ان کی ذاتی خواہش یہ ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ صلح ہو جانی چاہیے۔ گویا شیخ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں یا یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں انتخابات نہیں ہو رہے، اگر عمران خان کے خلاف یا ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں تو وہ سارا فوج کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا فوج کو پہلے مناؤ، صلح کرو فوج سے۔ فوج عمران خان سے ناراض ہے تو منانا تو عمران خان صاحب کو پڑے گا، کیونکہ نیوٹرل کا راگ عمران خان صاحب نے الاپا، فوج ان کو کندھوں پر لا کر قوم کے اوپر لادا، اپنے کندھوں پر بٹھا کر فوج نے، جرنیلوں نے اور ججوں نے۔ تو جج تو ابھی تک عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ سارے نہیں، لیکن جرنیلز نے یا فوج کی جو کمان ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی۔ عدلیہ کی جو کمان ہے یعنی چیف جسٹس صاحب، وہ عمران خان صاحب کی ہر بات میں ان کو ریلیف بھی فراہم کر دیتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو متنازع بنا دیا، اپنے ادارے کو متنازع بنا دیا۔ حیرت کی بات ہے، کل میں دیکھ رہا تھا جو لاہور میں وکلا کنونشن ہوا تھا، اس میں لوگ عدلیہ کی تقسیم کی بات، یعنی اعزاز احسن صاحب جیسے اتنے قداور اپنا لیڈر جو ہیں اور اتنے منجے ہوئے وکیل، وہ عدلیہ کی تقسیم کی تو بات کر رہے ہیں لیکن وہ اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے کہ عدلیہ کی تقسیم کس کی محبت میں اور کس کی نفرت میں ہوئی ہے۔ عمران خان کی محبت میں اور باقی سیاسی جماعتوں کی نفرت میں یہ عدلیہ کو تقسیم کیا گیا، اور عدلیہ میں یہ تقسیم کوئی آج کی نہیں ہے، یہ عدلیہ کی تقسیم تو ثاقب نثار صاحب کے زمانے سے، اس سے پہلے گلزار کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اب وہ عدلیہ کے اندر سے تو عمران خان صاحب کو ریلیف مل بھی رہا ہے، مگر فوج کی طرف سے عمران خان صاحب کو ہر بار انکار ہو جاتا ہے، تو لہذا شیخ صاحب یہ عمران خان صاحب کو پیغام دے رہے ہیں کہ جی ادھر دیکھو، یہ سراج الحق سے ملاقات کرنا، حکومت سے مذاکرات کرنا یا حکومت کو سیدھے سیدھے پیغام بھیجنا کہ جی میں بیٹھنے کو تیار ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فاقہ نہیں ہوگا، ادھر جاؤ، جس کو ناراض کیا اس کو مناؤ تو پھر آپ کو کچھ ملے گا۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شرافت چھوڑ دی ہم نے، سیاست چھوڑ دی، اب ہم سیاست نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اب دیکھیے کمال ہے نا کہ جس نے بحران پیدا کیا ہے، بحران کو حل کرنے کے لیے عمران خان صاحب ان کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور میں ایک بار نہیں اس طرح کے ہر ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب جب اس معاملے میں سپریم کورٹ مداخلت کرے گی تب تب بحران مزید سنگین ہوگا،
اور میں آج سے نہیں پچھلے 2-3 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان سپریم کورٹ اس معاملے میں پڑے گی تو سیاستدان آپس میں لڑ بھڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ جی عمران خان جو وہ بھی راضی ہو گئے ہیں، حکومت کے کچھ اتحادی کہتے ہیں ٹھیک ہے مذاکرات کرنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنے چاہیے، لیکن سیاستدان الٹیمیٹلی بیٹھتے ہیں ایک ٹیبل پر، ہو سکتا ہے بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے نہ بیٹھے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ واک کرتے ہوئے ججوں نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی ہے، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، طرح طرح کی باتیں۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ترجمان نے تو اس کی تردید کی ہے، لیکن خبریں ہیں، خبریں دینے والے کہتے ہیں نہیں بھائی خبر ٹھیک ہے۔ تو عدالت کے اندر کی جو تقسیم تھی، یہ میں نے گزارش کی تھی کہ سیاسی معاملات میں پڑھ کر یہ تقسیم عدالت جو ہے وہ اپنے گلے ڈال رہی ہے، نہ کرے۔ لیکن اب مزید عمران خان صاحب اس طرف جا رہے ہیں، عدالت کی طرف۔ جو فواد چودھری نے خط لکھا ہے وہ خط یہ ہے کہ صدر کو ریفرنس بھیجیں ایڈوائزری جورسڈکشن کے تحت، یعنی آپ بتائیں کہ اب یہ جو محسن نقوی کی پنجاب کی نگران حکومت ہے یہ قائم رہ سکتی ہے یا اس کو گھر جانا ہوگا، اور پھر یہ کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دے۔ او بھائی یہ کوئی یونین کونسل ہے؟ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، اور اس کے ساتھ جو مذاق کیا ہوا ہے، اب تو 12 نہیں 13 کروڑ سے زیادہ ہو گیا ہوگا، اس مردم شماری جو ایک ڈھونگ ہے، فراڈ مردم شماری ہے۔ حیرت ہے، مطلب میں حیران ہوں کہ حیدرآباد ڈویژن اور کراچی ڈویژن میں فرق جو ہے وہ 38 لاکھ کا رہ گیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں ہم ایک کسی تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پتہ چلا کہ جی حافظ آباد والے رو رہے تھے کہ جی حافظ آباد کی آبادی 2017 کی نسبت ٹوٹل 40,000 بڑھی ہے، غضب خدا کا، اتنے لوگ بسے ہوئے، ٹوٹل 40,000، 17 اور آج 6 سالوں میں، یعنی پنجاب کے لوگوں نے، کراچی والوں نے، پاکستان والوں نے، سارے پاکستان مجموعی طور پر اب جو ہے انہوں نے بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے۔ تو بہرحال اس کو چھوڑ دیتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے صوبے کے لیے انہوں نے کہا کہ صدر صاحب جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دے۔ صدر صاحب کے پاس بیچارے کے پاس اختیار ہے ہی کیا، اور سپریم کورٹ کے پاس معاملہ بھیج بھی دیا جائے، سپریم کورٹ تشریح کر بھی لے، اب کون مانے گا بھائی؟ 63A کی تشریح تو مان لی گئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بقول کہ ہم تب شرافت کی سیاست کر رہے تھے، تب کہہ رہے بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ شریف آدمی ہیں۔ اب تو انہوں نے بھی معاملہ کھچ کے رکھا ہوا ہے بھائی، وہ بھی ادھر سے کوئی ایک قدم ہوتا ہے وہ 10 قدم اٹھا لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو قانون بنا چیف جسٹس کے اختیارات کا، اس میں ترمیم کر لی، جو اختیار منظور کر لیا، معطل کر لیا اس کو، اس پر عمل درآمد روکا اس ترمیم میں۔ تو پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے دوبارہ وہ قانون ایک اور نام سے اور ایک اور ترمیم کے ساتھ منظور کر لیا۔ اب وہ سینٹ میں جائے گا، پھر صدر کے پاس جائے گا، پھر ایک قانون بناتے ہیں، 4 قراردادیں پیش کر لیتے ہیں، پھر فوج کی کمان جو ہے وہ اندر آ کر پارلیمنٹ میں بتاتی ہے کہ جناب جو پارلیمنٹ کہے گی وہ کریں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا پارلیمنٹ کا فرض ہے، وہ یہ کہتے ہیں نہیں، پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی ہم وہ کریں گے۔ تو اب وہ سپریم کورٹ تو وہ سپریم کورٹ رہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، سپریم کورٹ کا ایک جو اپنا ہوتا ہے آرڈر منوانے کا، وہ جو ایک اخلاقی ایک اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ تو رہی نہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ میں نے پہلے بھی 1-2 بار مثال دی ہے کہ مطلب ایک ایسا بندہ جو بنتا تو پنڈ کا چودھری ہے، مگر جب اس کے اپنے گھر کے اندر، اس کے اپنے محلے کے اندر اس کے کیے ہوئے فیصلے کوئی نہیں مانے گا، یا اس کے گھر کے اندر کہا جائے گا تقسیم ہوگی، لوگ باہر نکل کر گھر سے کہیں گے چودھری ہمیں ہی ہیں، تو پھر جب وہ کسی پنچایت میں بیٹھیں گے تو ان کا فیصلہ کون مانے گا؟ ہر بندہ کہے گا بھائی پہلے اپنا گھر سے جا کے سیدھا گھر۔ تو ہمارے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب پہلے اپنی تقسیم تو ختم کریں۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ صدر صاحب کو جو خط لکھا گیا فواد چودھری صاحب کی طرف سے، وہ خط صدر صاحب جو ریفرنس بنا کر چیف جسٹس صاحب کو بھیج بھی دیتے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب آرٹیکل 63A کی طرح تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت جو ساری جو برائیاں پاکستان کے اندر بحران ہے، وہ تو اس تشریح سے نکلی ہے نا، کہ جی منحرف رکن کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ منحرف رکن کا ووٹ اگر پارٹی لیڈر جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب ہم نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، ہمارا CM کا ہے، PM کا کینڈیڈیٹ فلاں ہے، تو اگر اس کے اگینسٹ جو لوگ ووٹ کرتے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔
لو جی حمزہ شہباز سے اس تشریح کی بنیاد پر حکومت ختم لے لی گئی۔ پرویز الہی کو جنہوں نے ووٹ کیا وہ بھی منحرف تھے، ان کے پارٹی کے سربراہ نے لکھا کہ جناب یہ ہم نے حمزہ شہباز کو ووٹ کرنا ہے، پرویز الہی کو نہیں، لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ اصل میں پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، تو یہاں کیونکہ پارلیمانی لیڈر نے فیصلہ کیا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ پرویز الہی کو دیا گیا ہے تو لہٰذا دینا ہے، لہٰذا حمزہ شہباز جو وزیر اعلیٰ نہیں رہے، حمزہ شہباز گھر چلے جائیں، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے عدالت کے اوپر۔ اس ایک حکومت تھی، یعنی پنجاب کے ساتھ کھلواڑ دیکھیں کتنا عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ عثمان بزدار آئے، عثمان بزدار نے پنجاب کا تباہی و بربادی کر دی، اور عثمان بزدار کے ٹائم پر کبھی علیم خان لابنگ کر رہے تھے، کبھی میاں اسلم اقبال لابنگ کر رہے تھے، کبھی محمود رشید کر رہے تھے، کبھی پرویز الہی کر رہے تھے، اب عجیب و غریب قسم کا تماشا لگا ہوا تھا۔ میں تماشا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لگا تو کچھ اور ہوا تھا۔ تو بہرحال تو اس کے بعد عثمان بزدار صاحب سے اپریل میں عمران خان صاحب نے استعفیٰ لے لیا تھا گزشتہ برس، اپنی کرسی بچانے، اپنی کرسی بھی نہیں بچی تھی اور پنجاب بھی نہیں بچا۔ پرویز الہی کو عدالت کے ذریعے پنجاب پر مسلط کر دیا گیا۔ پرویز الہی سے عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑوا لی جنوری میں۔ اب ایک اور وزیر اعلیٰ جو نگران ہے، ظاہر ہے نگران وزیر اعلیٰ 90 دن کے اندر ہوتا ہے، اور آئین میں یہ نہیں لکھا کہ نگران 90 دن کے لیے ہوگا، آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے نگران حکومت کی نگرانی میں۔ 90 دن سے آگے انتخابات جانے نہیں چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پھر سردار صاحب سے پھر طوطا یہی پوچھ رہا تھا نا کہ بھئی اڑنا آتا ہے، تو سردار صاحب نے کہا نہیں آتا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ایئر ہوسٹس کے ساتھ پنگا کیوں لیا، طوطے نے کہا۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باقی بات کی صورتحال کو سنبھالنا نہیں آ رہا تھا تو پھر یہ کیوں کیا؟ اب میں دیکھ رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب انتخابات 14 مئی کو تو بھول جائیں، انتخابات نہیں ہوں گے، بھول جائیں، انتخابات اکتوبر بہت زیادہ دور نہیں، اکتوبر میں ہو جائیں گے، اس سے پہلے نہیں ہوتے۔ تو اب یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، ان کا یہ لب و لہجہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے نا کہ بھول جائیں کہ 14 مئی کو آپ کو انتخابات ہم آپ کے آرڈر پر کروائیں گے، ہم نہیں کروائیں گے۔ اسی سپریم کورٹ میں وہ ریفرنس لے کر جا رہے ہیں، تو جب سپریم کورٹ اب کے جو تشریح کرے گی تو کوئی مارے گا؟ یہاں وہ سوال تو نہیں نا کہ اب کے مار، حکومت کہہ رہی کہ بھائی ہم تو اب نہیں، ہم گاندھی نہیں ہیں کہ آپ ایک تپڑ مارے ہم دوسرا گال دیں، نہیں، آپ نے بہت مارا ہے، اب ہم دوسرا گال نہیں دے رہے، اب ہم جواب پلٹ کر وار کر رہے ہیں۔ تو اب وہ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں آپ کی بات ماننی، آپ کو آرڈر نہیں ماننا۔ تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر انتخابات کے اپنا پنجاب حکومت کے خاتمے کے لیے فرض کر لیتے ہیں چلا گیا ریفرنس، صدر صاحب نے بھیج دیا، اور صدر صاحب کے اٹھائے گئے سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیا سپریم کورٹ نے کہ جی نہیں، نگران حکومت جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتا، مگر الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کہتے ہیں کہ جی ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، نگران حکومت بیٹھی رہے گی۔ تو کیا ہوگا؟ فرض کر لیتے ہیں، کہتی ہے ٹھیک ہے جی نگران حکومت ختم ہوگی لیکن ہم نے الیکشن نہیں کروانے، تو صوبہ مزید بحران کی زد میں چلا جائے گا، مزید سنگین بحران میں، حکومت ختم ہو گئی جی، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو کھلواڑ پنجاب کے ساتھ ہو رہا ہے، ظاہر پنجاب کے ساتھ ہو رہا ہے تو پورے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ایک تشریح سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور آگے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ میں نے آج وہ پڑھ رہا تھا اپنا شامون قریشی صاحب کا بھی، یہ جو پچھلے ولاگ میں نے جس انٹرویو کا ذکر کیا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قومی اسمبلی واپس لے آئیں تو ہم اپنا بات کر لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر، انتخابات کے متعلق وہاں بیٹھ کر بات کر لیں گے، ہمیں قومی اسمبلی واپس لے آئیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ جناب ہمارے استعفے جو ہے وہ منظور نہیں ہے۔ تو بھائی کس نے کہا تھا استعفے تو؟ ہوتا ہے نا اکثر آپ دیکھیں کچھ نہ چیزیں تجربے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں۔ بسوں پر، رکشاؤں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اف باجی بس چلی گئی یا گاڑی چلی گئی۔ اب عمران خان صاحب یہ جو چٹھیاں لکھ رہے ہیں نا، کبھی صدر کو، کبھی الیکشن اپنا جا رہے ہیں، اس میں سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کبھی کدھر رو رہے ہیں، کبھی کدھر رو رہے ہیں، کبھی سراج الحق سے مل کے کہہ رہے ہیں خدا دا واسطہ یار مجھے کوئی راستہ دلاؤ۔ سراج الحق صاحب راستہ کیا دلائیں گے؟ سراج الحق صاحب کہیں گے پہلے مجھے کراچی کی میئرشپ دو، اس کے بعد آگے معاملات دیکھتے ہیں۔ ہر کسی کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو اف باجی گاڑی چلی گئی والی صورتحال میں عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ شامون قریشی صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں قومی اسمبلی واپس لے آؤ۔ بھائی کیوں لائیں گے آپ کو واپس؟ وہ
وہ پاگل ہیں، وہ سیاست نہیں کرنے آئے. مطلب ہر قسم کی دھونس دھاندلی اور وہ سارا کچھ آپ کو کرنا آتا ہے، ان کو نہیں آتا. وہ آپ سے زیادہ پرانے کھلاڑی ہیں. وہ تو اسی دن کے انتظار میں تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑیں. پرویز الہی نے کہا تھا نا عمران خان صاحب کو کہ اسمبلی توڑیں گے تو جو ایس ایچ او اور جو سپاہی آپ کی سیکیورٹی پر مامور ہے وہ آپ کو گرفتار کرے گا. گرفتار کیا کیا؟ گھر کے دروازے توڑے اور جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا. اب عمران خان صاحب گھر سے نکلنے کے قابل نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کیا وہ پہن کر نکلتے ہیں، وہ جو کیا کہتے چکو سا پہن کر. تو اب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ پنجاب حکومت ختم کر لے گی. پنجاب حکومت ختم ہونے سے کوئی پنجاب عمران خان کے ہاتھ لگے گا یا الیکشن عمران خان صاحب کو ملے گا؟ نہیں. سپریم کورٹ پنجاب حکومت ختم کر لے گی، وفاقی حکومت گورنر راج نافذ کر لے گی صوبے میں. وہ کر سکتی ہے. تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو مزید زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی پنجاب میں. پھر وفاقی حکومت ڈائریکٹ کنٹرول کرے گی. ابھی تو الیکشن کمیشن کا تھوڑا بہت آرڈر شارڈر چل جاتا ہے، پھر وہ بھی نہیں چلے گا. تو پھر عمران خان صاحب اور زیادہ روئیں گے، اور زیادہ پچھتائیں گے. ملنا کچھ نہیں عمران خان صاحب کو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.